السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49 تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، اس سے پہلے جو دو آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کل کے درس قرآن میں، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے دن ہونے والے بڑے بڑے جو امور ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں، قیامت کے دن جو بڑے بڑے امور ہونے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو پہاڑ ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے اپنی جگہ سے چل پڑیں گے اور بالکل روئی کے گالے کی طرح سے اڑتے پھریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے زمین کو سمتل بنا دے گا، بالکل لیول میں ہوگا، کچھ بھی نشان نہیں ہوگا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی نشیب نہیں ہوگا، کوئی فراز نہیں ہوگا، کہیں بھی کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرما دے گا میدان محشر کے اندر۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو جمع فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ووضع الکتاب، جب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں، تو ابھی دنیا میں تو بڑے گل چھڑ رہے ہیں لوگوں کے، جو چاہے کر لیں گے، کون روکنے والا ہے، کون پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی اسٹیپ جو ہم اٹھاتے ہیں، چاہے ہم فزیکلی اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، عملی طور پر کوئی کام کرتے ہیں، یا ہم اپنے زبان سے جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے دونوں طرف اللہ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ابھی کہیں پر سرخرو ہونے کے لیے، کہیں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہیں پر اپنے کام کو بنانے کے لیے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور فوراً بولتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ اس کے بارے میں اس کو چھوٹا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن ادھر بھی ایک فرشتے موجود ہیں، ہم نے اگر صحیح کہا، صحیح کیا، ادھر والے رائٹ والے نے لکھ لیا، اور اگر ہم نے غلط کہا، غلط کیا، ادھر لیفٹ والے نے لکھ لیا۔ اور ایسے ایک ریکارڈ بن رہا ہے ہر آدمی کے نام پہ، ہمارے نام پر بھی، آپ کے نام پر بھی، ان کے نام پر بھی، ان کے نام پر بھی، سبھی کے نام پر ایک ریکارڈ بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جب لوگوں کے درمیان ہیں تبھی اللہ تعالی ہماری نگرانی فرشتوں سے کروا رہا ہے، اور ہم اگر 7 تالوں اور 7 قفلوں کے اندر اگر بند ہوں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری نگرانی کرا رہا ہے۔ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نگرانی کروا رہا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو سازشیں ہیں اور جو اچھائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نگرانی کروا رہا ہے۔ ہم جو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا رہا ہے، اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھوا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ووضع الکتاب، کتاب کو کھول دیا جائے گا، یعنی جو نامہ اعمال ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ یہ آپ کا نامہ عمل ہے، آپ نے جو کارنامے انجام دیے دنیا کے اندر، جو عمر آپ کو نصیب ہوئی اس میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو آپ نے برائیاں کی ہے وہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ووضع الکتاب، عملوں کی کتاب کو کھول دیا جائے گا، جو لوگوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روئے زمین پر عاجز بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا ہمارا رب چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ جو آدمی آج بچہ ہے اس کو نوجوان ہونا ہے، اور جو آدمی نوجوان ہے اس کو ادھیڑ عمر میں جانا ہے، اور جو آدمی ادھیڑ عمر میں ہے اس کو بوڑھا ہونا ہے، اور جو اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا، اللہ نے فرمایا
جب سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، ووضع الکتاب، عملوں کی کتاب کو کھول کر کے رکھ دی جائے گی. وہ عمل کی کتاب جس کے اندر اچھے برے چھوٹے بڑے سارے اعمال لکھے ہوں گے، ہماری پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کو لکھا گیا ہوگا اس میں، ہم کو یاد ہو یا نہ ہو یاد. اب جب عملوں کی کتاب کھولی جائے گی تو جو اعمال ہم نے انجام دیے ہوئے ہیں وہ ہم کو یاد آ جائے گا. ہاں یہ ایک عمل ہم نے کیا تھا، ہم کو یاد آ جائے گا. اللہ اس طرح کی سچویشن بنا دے گا کہ ہم کو یاد آ جائے گا. اللہ نے فرمایا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرمین ہوں گے. ابھی کون کہہ سکتا ہے کہ ہم مجرم نہیں ہیں؟ کوئی کہہ کے دکھلا دے کہ ہم مجرم نہیں ہیں. میں کہہ کے دکھلا نہیں سکتا ہوں کہ میں مجرم نہیں ہوں. ہم سے بھی اللہ کی بڑی نافرمانی. ابھی کچھ لوگوں کو یہ دل میں خیال ہم بڑے متقی اور نہیں ہو سکتا ہے. ابھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے زمانے جب وہ زندہ تھے تو ان کی حالت خراب ہوتی تھی. ہم لوگ کس گلی کے کس کھیت کے مولی ہیں ہم لوگ. تو فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوں گی، مجرمین جو ہوں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے یہ غلط اعمال کیے ہیں دنیا میں، ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے دنیا میں، ہم نے یہ غداریاں کی ہیں دنیا میں، ہم نے یہ اعمال انجام دیے ہیں دنیا میں. اب جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے دیکھ کر کے اس کی پتھری چمک رہی ہوگی، ڈر کے ہمارے برا حال ہوگا. مشفقین مما فی، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس سے وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہے. یہ سب باتیں کیوں بیان کیا جا رہا ہے آج کے ڈیٹ میں؟ آج کے ڈیٹ میں جو ہمارے سامنے جو بیان ہو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو ابھی الرٹ کر لیں. جب موت آ جائے گی اس کے بعد الرٹ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. موت سے پہلے الرٹ ہو جانا ہے. اللہ نے فرمایا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو گناہگار ہوں گے وہ ان کتابوں کے اندر، جو اس کی کتاب اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس سے وہ ڈر کے مارے ایک دم اس کی پتھری چمک رہی ہوگی. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہائے ہماری افسوس، ہائے ہماری شامت. دنیا میں موقع ملا تھا نیکی کرنے کا، دنیا میں موقع ملا تھا نیکی کرنے کا، موقع تھا. ماں باپ نے بھی سمجھایا، عالم صاحب نے بھی سمجھایا، خطیب صاحب نے بھی سمجھایا، واعظ صاحب نے بھی سمجھایا، جلسے ہوئے اس میں علماء کرام نے سمجھایا، ہر طرح سے بتایا، لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا. بتانے والے نے بتایا لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا. ہم لوگ تو اپنے مستی میں پڑے ہوئے تھے، اپنی مرضی میں پڑے ہوئے تھے، بس سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت. مال حاضل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس کتاب کے اندر نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی گئی ہے. کبھی کسی زمانے میں ایسی غلطی ہم نے کی، ایسا گناہ ہم نے کیا جس کو کوئی نہیں جان رہا تھا، اور بہت بڑا گناہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی لکھا ہوا ہوگا. ہاں یہ والا گناہ کیا تھا، یاد آ جائے گا فوراً. کہے گا یہ کیسی کتاب ہے بھائی، دنیا میں ہم نے جو چھوٹا عمل کیا تھا وہ عمل بھی یہاں پر دکھ رہا ہے، دنیا میں ہم نے جو بڑا عمل کیا تھا وہ بھی دکھ رہا ہے. ہر عمل کو اس کتاب نے لکھ کر کے رکھا ہوا ہے. اس کتاب میں ہر چیز ضبط ہے، ہر چیز لکھا ہوا ہے. کیا کیا جائے اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوگا. چارہ ابھی ہے، موت کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے سمجھ لینا چاہیے ہر آدمی کو سمجھ لینا چاہیے. ہم کو بھی سمجھ لینا چاہیے، آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ جو بچے اور لڑکے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں ہم کب تک رہیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے. ہماری زندگی کتنی ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی زندگی کتنی اس کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ جو نوجوان ہے جو سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے، کب زندہ رہیں گے کب مریں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن نوجوان ہونے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں اور کتنا اپنے نفس کی پجاری بنے ہوئے ہیں. یہ سب چیز دیکھنا ہے. ہر نوجوان کو، ہر جوان کو، ہر ادھیڑ عمر کو، ہر بوڑھے کو دیکھنا ہے. سبھی کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اپنے نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں اور کتنا ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد یہی کیفیت ہوگی کہ کہے گا کہ اب کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ایسی کتاب ہے جس نے ہمارے پورے پول پٹی کو کھول کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے جو عمل کیا تھا سب کو اس میں دکھلا دیا ہے. اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی کیا ہوگا سب اس کتاب کے اندر وہ پالے گا. اگر ببول کی کھیتی کی ہوگی نا، ببول سمجھتے ہیں نا، اگر ببول کی کھیتی ہوگی تو کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اگر ببول کی کھیتی کی ہوگی تو کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا.
اور اگر گیہوں کی اور اگر گلاب کی کھیتی کی ہوگی تو خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. گلاب کی کھیتی کرنے والوں کو گلاب ہی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, اور ببول کی کھیتی کرنے والے کو کانٹے ملتے ہیں چبھنے کے لیے. تو اگر دنیا میں جو عمل کیا ہوگا, جیسا عمل کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اس عمل کو وہ پالے گا, اس عمل کو وہ پالے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. وہ ایسا دن ہوگا قیامت کے دن کہ ہر آدمی اگر اس نے نیکی کی ہوگی تو وہ نیکی دیکھ لے گا کہ لکھا ہوا ہے, اب ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اگر بدی کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا اور اس کے لیے کہے گا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور آپ کا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں. یعنی رب فیصلہ کرے گا اپنے حکمت سے, اپنے عدل سے, اپنے انصاف سے. جو نیکوکار ہوں گے ان کو ان کا بدلہ دے گا, اور جو بدکار ہوں گے ان کی جو حالت ہوگی وہ ہوگی. تمام گناہ گاروں کو, تمام کافروں کو, تمام منافقوں کو, تمام مشرکوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا, لیکن گناہ گار جو ہوں گے ان کے گناہ کے حساب سے ان کا جو ہے حساب کتاب ہونے کے بعد پھر اس کو جنت میں ڈالے گا. لیکن جو کافر مشرک ہوں گے, دنیا پرست ہوں گے, وہ کبھی بھی جو ہے اس جہنم سے نکلنے والے نہیں, ہمیشہ اس جہنم میں بھڑے ہوئے رہیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیجئے, یہاں پر ایک اور بات یاد رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. کیا مطلب آپ لاکھ متقی ہیں, لاکھ پرہیزگار ہیں, لاکھ نیکوکار ہیں, خوب نیکیاں انجام دے رہے ہیں, لیکن اگر لوگوں کے اوپر ظلم کیا آپ نے, اس کا بھی بدلہ چکانا پڑے گا. کسی کے اوپر الزام لگا دیا, کسی کو تانے مار دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے باتوں کو دوسروں پر ڈال دیا. ابھی کر رہے ہیں ہم, اب اس کو کیسے لیول کیا جائے, لیول کرنے کے لیے دوسروں پر ڈال دیا کہ وہ ایسا, اسی لیے ہم ایسا نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیے, اگر جنت میں جانے والا ہوگا اور یہ آدمی جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا وہ جہنم کے اندر جانے والا ہوگا, تو جنتی سے بدلہ لے کر کے جہنمی کو دیا جائے گا. سامعین کرام, حدیث آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, لیکن ایک نئی حدیث شاید آپ نے نہیں سنا ہو, ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. مسند احمد کی یہ روایت ہے جس کو امام احمد نے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کیا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان کو پتا چلا کہ کسی علاقے میں ایک آدمی ہے جن کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو قصاص کے متعلق ہے. فوراً انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا, کیونکہ ان کو علم چاہیے تھا. ہم لوگوں کو علم نہیں چاہیے, ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پہلے سے ہم خود ہی عالم بنے ہوئے ہیں, ہم کو علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو اتنا پڑھ لیا کہ اب ہم کو کسی سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, جن کا صحابی رسول میں بہت بڑا مقام ہے, آپ ان سے بہت ساری حدیثیں سنیں گے. ان کو پتہ چلا کہ ایک حدیث کسی علاقے کے اندر کسی آدمی کے پاس ہے اور وہ قصاص کے تعلق سے ہے. فوراً انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا, اس پر کجاوا کسا اور 1 مہینے کا سفر کر کے اس آدمی کے پاس پہنچے. 1 مہینے کا سفر کر کے, 1 مہینے کا سفر کر کے. اسی لیے کہتے ہیں صحابہ رسول, ان کے منہج کو اختیار کرنا بہت بہت بڑی بات ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہہ لے تو سلفی کہنے سے سلفی نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ لے تو اہل الحدیث کہہ لینے سے وہ اہل الحدیث نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ کے فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا پہلے, تب جا کر کے اس منہج پر ہم چلنے والے کہلائیں گے. ہاتھ تو کوئی بھی سینے پر باندھ لے گا, رفع دین تو کوئی بھی کر لے گا, لیکن سلفی منہج کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ کے فکر کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی فکر کیسی تھی, کس زندگی کے کس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کیسا عمل کر کے دکھلایا, وہ دیکھنا پڑے گا. تو دیکھیے, ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا, فوراً اونٹ کو خریدا اور اس پر کجاوا کسا, 1 مہینے کا سفر کر کے اس علاقے میں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ عبداللہ بن انیس ہیں. وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن انیس. ابھی نام بھی پتا نہیں تھا کس کے پاس ہے, نام بھی پتا نہیں تھا کہ کس کے پاس وہ حدیث ہے. ایک آدمی ہے فلاں علاقے میں ہے اور اس کے پاس ایک حدیث ہے. ہمارے پاس تو حدیثوں کا انبار پڑا ہوا ہے, لیکن سب گدھے کی طرح سے ہے کہ ہم گدھے بنے ہوئے ہیں اور حدیثوں کا بوجھ ہمارے سروں پر پڑا ہوا ہے. ہم گدھے بنے ہوئے ہیں اور حدیثوں کا بوجھ ہمارے سر پر پڑا ہوا ہے. معلومات ہے لیکن عمل تو بالکل نہیں ہے. معلومات تو سبھی ہے, عمل تو بالکل نہیں ہے ہمارے اوپر.
تو ایک حدیث پتا چلی کہ کسی کے پاس ہے 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے علاقے میں، پتا چلا کہ وہ عبداللہ بن انیس ہیں، فوراً ان کے دروازے پر گئے، باہر جو آدمی تھا ان کو کہا کہ بولو کہ جابر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، گئے وہ بولے تو کہا کہ ابن عبداللہ، کہا کہ ہاں وہی جابر، فوراً اندر سے چادر کو گھسیٹتے ہوئے نکلے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو گلے سے لگایا، انہوں نے مجھ کو گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد آئیے چائے پانی پیئیں گے، یہ نہیں ہوا، آئیے ذرا بیٹھی آرام کیجیے، یہ نہیں ہوا، آئیے ذرا سا پہلے مہمان نوازی قبول کر لیجیے، یہ نہیں ہوا۔ پہلے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اور مجھ کو یہ ڈر معلوم ہوا کہ کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ نہ مر جائیں، اور اس حدیث کو سننے سے پہلے کہیں میں نہ فوت ہو جاؤں، اس لیے میں فوراً چلا آیا، مجھ کو وہ حدیث بیان کر دیجیے۔ اب سب آدمی اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کر دے گا، اور سلفی کی آڑ میں کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا، نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہے سلفی، اس کو کہتے ہیں سلفی۔ ایک حدیث کے لیے دیکھیں کتنی جو ہے مشقت برداشت کرتے ہوئے پہنچے، اور بغیر بیٹھے ہوئے پہلے وہ حدیث سن رہے ہیں۔ عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو، یا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو اللہ اس طرح جمع فرمائے گا کہ وہ سب کے سب ننگے ہوں گے، سب کا ختنہ کیا ہوگا، سب بہم ہوں گے۔ کہا کہ بہم کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ بہم کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے جسم، بغیر ختنہ کیے ہوئے، خالی ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی حکمران نہیں، کوئی دولت مند نہیں، کوئی غریب نہیں، سب کا سب کھڑا ہوا ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ اور رب العالمین اپنے عدل کی کرسی پر بیٹھ کر کے ایسے آواز میں پکارے گا کہ دور کے لوگ بھی اتنے ہی سنیں گے اور نزدیک کے لوگ بھی اتنے ہی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم، اور آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی جہنمی اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ کسی جنتی کے اوپر اس کا حق ہو، اور وہ حق جنتی سے اس جہنمی کو دلوا نہ دیا جائے۔ زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نیک ہیں تو کیا ہوا، آپ متقی ہیں تو کیا ہوا، زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نیک ہے تو کیا ہوا، عمل پہ کنٹرول کرنا ہے، فکر پہ کنٹرول کرنا ہے، نہیں تو یہ حشر ہو جائے گا، یہ حشر ہو جائے گا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کسی بھی جہنمی کا کسی جنتی کے اوپر حق ہوگا تو جب تک اس جنتی سے اس حق کو لے کر کے اس جہنمی کو نہ دے دیا جائے، نہ جہنمی جہنم کے اندر داخل ہوگا، نہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اگر کسی جنتی کا جہنمی کے اوپر حق ہوگا تو جب تک اس جہنمی سے اس حق کو لے کر کے اس جنتی کو دے نہ دیا جائے، جب تک دونوں کہیں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ راوی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ سب لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، بالکل عریاں ہوں گے، ختنہ کیا ہوگا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو یہ بدلہ کیسے چکایا جائے گا، یہ بدلہ کیسے چکایا جائے گا؟ تو کہا کہ عملوں سے بدلہ چکایا جائے گا، کہ اگر نیک عمل ہوگا اور اگر کسی کی بےزتی کی ہے، کسی کی عزت لی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی پر الزام دھرا ہے، کسی کا مال مارا ہے، کسی کی عزت ماری ہے، تو نیکیاں اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اور اگر نیکیاں ٹرانسفر کرتے کرتے ختم ہو گیا تو ان کی برائیاں اب ہمارے اوپر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت ہی کٹھن ہے، ذرا سمجھنا ہے، ہوش کے ناخن لینا ہے، ہوش کے ناخن۔ اپنے کارستانیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام ڈالنا یہ بہت بڑا عیب ہے جو دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے، بڑے بڑے متقیوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ہمارا عیب ہے اس کو چھپانے کے لیے دوسروں پر ڈالا، یہ عیب دیکھا گیا ہے۔ سمجھ لیجیے اس حدیث کی روشنی میں، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو سمجھ لیجیے قیامت کے دن کیا حشر ہونے والا ہے۔ ارے ہم لوگ تو انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، امام شعبہ نے عوام بن مراجم سے، اور انہوں نے ابو عثمان سے، اور انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں ایک بکری کو سینگ تھا اور دوسرے بکری کو سینگ نہیں تھا، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی قیامت کے دن جمع کرے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگائے گا اور کہے گا تو بھی مار اس کو۔ ہم تو دنیا میں لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی کارستانیوں کو لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں،
ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے سمجھ لیجئے، اور موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سمجھ لیجئے اور سمجھا لیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا